مشاہدہ، روایت اور اجماع، صوفیانہ فکر، سلفی فکر اور پھر فقہی منہاج، اس کے بعد ایک چوتھا زاویہ نظر مدرسہ فراہی کا یہ سامنے آتا ہے کہ وہ ان تینوں فکر سے الگ کر کے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے۔ بتائیے گا مجھے کہ مدرسہ فراہی کے ہاں اصل کی حیثیت، منہاج کی حیثیت، نقطے کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے کہ جس کے ارد گرد پھر پوری کی پوری تعبیر ایوالو کرتی ہے؟ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ الگ کر کے پیش کرنے کا عمل کیا گیا ہے، یعنی یہ چیز بھی ایک تدریجی طریقے سے نمایاں ہوتی چلی گئی ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ اس مدرسہ فکر میں امام حمید الدین فرائی کی حیثیت بہت غیر معمولی ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ ان کے کام کا محور قرآن مجید رہا۔ انہوں نے قرآن مجید کے نظم سے متعلق کام کیا، قرآن کی زبان کے بارے میں کام کیا۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنے علوم بھی قرآن مجید تک رسائی کا ذریعہ ہو سکتے ہیں وہ سب ان کا موضوع رہے ہیں۔ یعنی دسیوں کتابیں ہیں جن کے مسودات آپ کو ملتے ہیں جس میں وہ کسی نہ کسی پہلو سے یہی دیکھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر قرآن کے لغت کا کیا معاملہ ہے، قرآن مجید کی نحو کا کیا معاملہ ہے، اعراب کی بحثوں میں کیا صحیح رائے ہونی چاہیے۔ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ ان کی اصلاً موضوع بحث ہیں۔ اب اصلاً موضوع بحث ہونے کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ایک فکر وجود میں آنا شروع ہوا ہے۔ وہ فکر ہے کہ جس کے بہت سے پہلو ان کے زمانے میں ان کی تحریروں سے واضح ہو گئے۔ زیادہ تر چیزیں کیونکہ عربی زبان میں تھیں اور بالعموم ایک فنی نوعیت کا انداز ہوتا ہے ان کا لکھنے کا، تو عامت الناس زیادہ متعارف نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد انہی کے جلیل القدر شاگردوں میں مولانا اختر احسن اصلاحی، استاذ امام امین احسن اصلاحی، ان لوگوں نے بہت غیر معمولی کام کیا۔ مولانا اختر احسن اصلاحی کے کام سے لوگ زیادہ واقف نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تصنیف و تعریف کے آدمی نہیں تھے، لیکن انہوں نے بڑے غیر معمولی شاگرد تیار کی۔ ایک پوری روایت انہوں نے قائم کی اپنے شاگردوں کی۔ بہت بڑے لوگ ہیں جو ہندوستان میں، بھارت میں بڑے علماء میں انہی سے اپنے سلسلہ تلمذ کو وابستہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ان کی تربیت بھی کی، ان تک وہ بات بھی پہنچائی۔ اس کے نتیجے میں خود ان کی اپنی بہت سی تحقیقات ہمارے سامنے آتی ہیں، اور وہ تحقیقات قرآن مجید ہی سے زیادہ تر متعلق ہیں۔ تو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی قرآن مجید یا قرآن مجید سے متعلق علوم ہی ان کا موضوع بنے رہے۔ استاذ امام کا معاملہ بھی یہی ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آخری زمانے میں انہوں نے حدیث پڑھائی اور اس پر بھی کام کیا، اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جو آپ ان کی آراء کی حیثیت سے اب بعض کتابوں میں دیکھتے ہیں، لیکن خاص طور پر جو چیز زندگی بھر ان کا محور و مرکز رہی وہ قرآن مجید تھا۔ سب سے بڑا کام جو انہوں نے کیا وہ بھی تدبر قرآن کی صورت میں اس وقت موجود ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں اس کو ایک حیثیت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ بھی سامنے آئے، جیسے ہمارے خالد مسعود صاحب تھے، یا مدرسۃ الاسلام میں بعض لوگ ہیں جنہوں نے اسی موضوع کو موضوع بنا کر کام کیا، ہم جیسے طالب علم بھی ہیں، تو اگر آپ اس ساری روایت کو دیکھیں تو اس میں محور اور مرکز کی حیثیت اولاً قرآن مجید کو حاصل رہی ہے، باقی چیزیں بھی اس میں زیر بحث آتی ہیں۔ تو اس طرح سے یوں نہیں ہے کہ پوری جو روایت پیچھے چلی آ رہی تھی ایک دن فیصلہ کیا گیا کہ اس سے کوئی انحراف کرنا ہے، بلکہ ایک تدریجی عمل ہے جس کے نتیجے میں یہ فکر آگے بڑھتا چلا گیا۔ اور اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعض روایت سے متعلق اطلاقی معاملات، ظاہر ہے کہ حدیث پر جب تک کام مکمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ چیز رہے گی، بعض روایات پر اطلاقی معاملات میں توضیحات سے اگر آپ قطع نظر کر لیں تو بحثیت مجموعی قرآن مجید کیا ہے، قرآن تک اپروچ کا طریقہ کیا ہے، اصول کیا ہے، مبادی کیا ہے، قرآن مجید کس طریقے سے سمجھا جائے گا، قرآن مجید کی حیثیت کیا ہے، اسی طریقے سے دوسرے علوم فنون سے متعلق کیا آراء قائم کی جائیں گی، اور قرآن مجید تک پہنچانے والے علوم کو کس نظر سے دیکھا جائے گا، اور پھر یہ کہ پورے دین پر اطلاق کر کے دکھایا جائے کہ اس طرز فکر نے کیا اثرات پیدا کیے۔ یہ کام کب و بیش ہو گیا ہے۔ اب یہ کام ہو گیا ہے تو اس کے نتیجے میں جو چیز سامنے آتی ہے اس کو آپ اگر ملحوظ رکھیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مدرسہ فراہی میں محور و مرکز کی حیثیت، اصل کی حیثیت قرآن کو حاصل ہے۔ یعنی یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے جو تمام اختلافات میں فیصلہ کن ہوگی۔ اگر کسی معاملے میں کوئی ایسی رائے سامنے آئے گی جو متنازع فی ہے تو قرآن ہی فیصلہ کرے گا، روایت کے بارے میں بھی قرآن ہی فیصلہ کرے گا، اجماع کے بارے میں بھی قرآن ہی فیصلہ کرے گا، اجتہاد کے معاملے میں قرآن ہی فیصلہ کرے گا۔ غرض یہ کہ ہر وہ چیز کہ جس میں قرآن مجید ناطق ہے، یعنی قرآن نے اس کو موضوع بنا لیا ہے یا قرآن مجید کی کسی دلالت سے اس کو ہم واضح کر سکتے ہیں، وہاں قرآن سے کوئی چیز برتر نہیں ہے۔ قرآن مجید کی حکومت قائم ہے، وہ جو کچھ کہے گا وہی مانا جائے گا۔
میں نے جب استاد امام دنیا سے رخصت ہوئے تو اس موقع پر ان کے بارے میں اپنے تاثرات لکھے تھے، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ ایک نئی اقلیم ہے، اس میں قرآن مجید ہی ہے کہ جس کو آپ اپنے ہاتھ میں لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ میں پھر عرض کر دوں کہ ساری روایتوں میں اور سارے منہاج میں قرآن اللہ کی کتاب ہی ہے، سبھی اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ زیر بحث یہ ہے کہ جس وقت کوئی مسئلہ پیش آئے گا، جہاں کوئی اختلاف ہوگا، یہاں پر کوئی بات سمجھنے میں دقت ہو رہی ہوگی، وہاں پر فیصلہ کن چیز کیا ہوگی، وہ کیا چیز ہے جو قاضی بن جائے گی، وہ کیا چیز ہے جو حکم بن جائے گی، وہ کیا چیز ہے جو اصل کی حیثیت رکھے گی، وہ کیا چیز ہے جس کے فیصلے کے بعد تمام فیصلے منسوخ ہو جائیں گے، وہ اس مدرسہ فکر میں قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں یہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم ہی اس طرح کی بنائی ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر بھیجے، پیغمبروں کے ذریعے سے انذار و بشارت ہوا، لوگوں تک خدا کا دین پہنچایا گیا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی۔ ہر کتاب اسی مقصد سے نازل کی گئی کہ وہ حکم بن کر رہے، اور یہ بات قرآن نے بھی بتائی ہے اور یہ پچھلے صحیفوں میں بھی اسی طریقے سے بیان ہو جاتی ہے۔ جب یہ حیثیت اللہ کی کتاب کو حاصل ہے تو آخری کتاب، محفوظ ترین کتاب کون سی ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ لہٰذا اب قیامت تک کے لیے قرآن مجید ہی کو یہ حیثیت حاصل ہو گئی ہے کہ وہ تمام معاملات میں فیصلہ کرے گا۔ جب فیصلہ کن وہی ہے تو پھر ظاہر ہے اصل بھی وہی ہے، اسی محور کے گرد ہر چیز کو دیکھنا پڑے گا، اور کسی معاملے میں بھی اگر مذہب سے متعلق کوئی گفتگو کرنی ہے، بحث کرنی ہے، کوئی اختلاف ہے، تو اسی کو اصل مان کر جو کچھ بھی کہنا ہے وہ کہنا ہوگا۔ تو بنیادی بات یہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بنیادی بات ہوتی ہے کہ جو پھر ساری چیزوں پر اثر انداز ہوتی ہے کسی نہ کسی پہلو سے۔ یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے جو تینوں منہاج ہیں ان کو قبول کیوں نہیں کیا گیا جی، اور اس کے بجائے یہ بات کیوں کہی گئی ہے؟ تو اس میں اگر ایک ایک چیز کو آپ الگ الگ لے لیں تو میں یہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ اس میں کیوں اصل نہیں مانا گیا اور وہ کیا استدلال ہے جس کی بجائے اللہ کی کتاب ہی کو۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم کسی دوسری چیز پر تبصرہ کریں، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مدرسہ فرائی کے ہاں یہ قرآن کی حیثیت خود قرآن کی دی ہوئی ہے، خود اس کائنات کے پروردگار کی دی ہوئی ہے۔ اس نے اس قرآن مجید کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ قرآن مجید ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہوتی ہے کہ جو تمام اختلافات میں فیصلہ کن ہوتی ہے، اور اس میں کسی اختلاف کی تخصیص نہیں کی، بلکہ صاف صاف طریقے سے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کتابیں نازل ہی اس لیے کی ہیں، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، یعنی جب پیغمبر بھیجے اور ان کے ساتھ کتابیں نازل کیں تو یہ نازل ہی اس لیے کی گئی ہیں کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ ان کتابوں کے ذریعے سے اختلافات کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس پھر قرآن مجید دوسرے مقامات پر بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے ناموں میں سے ایک نام الفرقان ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب کسی چیز کو آپ نام بنا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی تحدید و تخصیص کے اب وہ اس پورے وجود کو ایکسپلین کرتی ہے۔ اچھا، جب قرآن کو آپ ذکر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ سراسر یاد دہانی ہے۔ اسی طرح سے جب آپ قرآن مجید کو النور کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روشنی آپ کو کسی ایک دائرے میں فراہم کرے گا، دین سے متعلق ہر دائرے میں روشنی فراہم کرے گا۔ اور اسی چیز کو پھر قرآن خود بیان کر دے گا کہ یہ تفصیلاً لکل شے ہے، یعنی ہر چیز جو دین سے متعلق ہے اس کو اس میں واضح کر دیا گیا، اس کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو پھر الفرقان میں بھی ہوگی کہ یہ فیصلہ کن ہے۔ فرقان کا مطلب کیا ہے؟ کسوٹی، اس نے فیصلہ کرنا ہے، اس کی بنیاد پر یہ سب ہوگا۔ اور یہ قرآن کا اسم ہے، یعنی قرآن سے متعلق ایک صفت نہیں جو بیان ہوئی۔ اچھا، گویا قرآن کو قرآن کی جگہ پہ رکھ کے فرقان کا لفظ استعمال کر دیا گیا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تو جب آپ نے اسم کی جگہ اسم رکھ دیا تو اب کسی تخصیص کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی۔ اب یہ سر تسر فرقان ہے، ہر معاملے میں فرقان، ہر معاملے سے مراد دین سے متعلق، اللہ کی ہدایت کے معاملے میں۔ ظاہر ہے کہ باقی دنیا کے معاملات کو تو موضوع ہی نہیں بنایا گیا، یعنی دین کے معاملے میں یہی کتاب ہے کہ جو فیصلہ کرے گی اور اپنا فیصلہ سنا دے گی۔ اسی چیز میں بہت سی دوسری آیات بھی ہیں جو زیر بحث آ سکتی ہیں، وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ حیثیت اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب کو دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ سب اسی کی جانب رجوع کریں۔ یہی اصل میں اللہ کی رسی ہے جو زمین سے آسمان تک تان دی گئی ہے۔ یہی وہ کتاب ہے
کہ جس کتاب کو اب اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت بنا دیا ہے، اور یہ حجت ہے کہ جو قیامت کے دن سب کے لیے یا تو رہنما بن کے سامنے آ جائے گی اور یا سب کے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بڑی ہی آپ نے خوبصورتی سے واضح فرمایا کہ جو منہاج ہے مدرسہ فراہی میں وہ قرآن مجید کو حاصل ہے، اور وہ بنیادی نقطہ قرآن ہے کہ جس سے پھر دین کی پوری تعبیر پھوٹتی ہے۔ ہر اختلاف کے فیصلے میں حرف آخر قول فیصل، میزان فرقان، مہیمن حکم وہی بنتا ہے۔